بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہوں وہاں بڑوں کے رتبے کم ہو جاتے ہیں۔ جو مرنے سے پہلے آپ کو چھوڑ جائیں انہیں مرا ہوا سمجھیں، اذیت سے جلد نکل آئیں گے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ روشنی میں ڈھل جاتے ہیں، پھر یہ روشنی موت کے بعد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ ایک لڑکی نے کہا، ماں باپ کو رکھنے کا حق بیٹیوں کو مل جاتا تو پورے ملک میں ایک بھی اولڈ ہاؤس نہیں ہوتا۔ اس پر ایک لڑکے نے جواب دیا، اگر وہی بیٹیاں شادی کرنے کے بعد ساس سسر کو ہی اپنا ماں باپ مان لیں تو ملک میں کیا پوری دنیا میں بھی ایک اولڈ ہاؤس نہیں رہے گا۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ عزت اسے دی جاتی ہے جو عزت قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہو، اور عزت وہی قبول کر سکتا ہے جو عزت دینے کا ظرف رکھتا ہو۔ کم ظرف نہ تو عزت کر سکتا ہے اور نہ ہی کروا سکتا ہے۔ کسی کی زندگی اور سکون چھیننے کے کفارے نماز، روزوں اور عبادتوں سے ادا نہیں ہوتے۔ آج کل لوگ آدھے رشتے اس لیے نبھا رہے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے، پھر یوں ہوا لوگوں کے رویے کی ایسی سمجھ آئی کہ پھر کسی سے نہ کوئی شکایت رہی نہ توقع۔ انسان کو بھولتا تو کچھ بھی نہیں مگر بہت کچھ یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ غلط راستہ ہو تو پھر آپ چاہے جتنا مرضی تیز بھاگ لیں منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ محبت میں سود جائز ہے، جو تمہیں تھوڑی محبت دے اسے دگنی محبت دو۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہوتا ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہوتی ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید و تلخی چاہے کتنی حق پر کیوں نہ ہو وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی مٹی ہر وقت پاس ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ باتوں کا حل یہی ہوتا ہے کہ ان پر مٹی ڈال دی جائے۔ آپ کے دل و دماغ میں کسی کے خلاف نفرت ہے تو اس سے پہلے کہ وہ زہر بن کر آپ کے دل و دماغ کو مفلوج کر دے، اس نفرت کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیجیے، کیونکہ نفرت آپ کے دل میں بدلے کی چنگاری جلا دیتی ہے اور پھر یہ چنگاری روشن ہو کر آپ کے پورے وجود کو جھلسا دیتی ہے۔
ہم ایک ایسے ذہنی بیمار معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مظلوم اگر کمزور ہے تو ہم اسی میں خامیاں نکالتے ہیں، اسی پر الزام کو لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ایک بے حس خاموشی کو اوڑھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ برائی ایک وبا کی شکل اختیار کر کے گھر گھر پھیلنے لگتی ہے۔ انسان زندگی بھر نامکمل خوش ہونے والی شے ہے، دعا قبول ہوتے ہی کہتا ہے کہ کاش میں نے کچھ اور مانگا ہوتا۔ زندگی کتنی بدل جائے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ ہم نے صرف بولنا ہی سیکھا ہوتا ہے، چپ رہنا نہیں۔ چپ رہنا بھی سیکھتے اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کب کہاں چپ رہنا اور کہاں بولنا ہے۔ نعمت کے مقابلے اپنے سے کم تر کو دیکھیں، شکر گزار بن جائیں گے، اور مصیبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھیں، صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ لوگوں کے رویے تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے جواب میں اپنے رد عمل کو بدل کر حالات کو بہتر ضرور بنا سکتے ہیں۔ طلاق یافتہ عورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ تمام حالات سے گزر چکی ہوتی ہے، وہ آپ کی زندگی کی اچھی ساتھی ثابت ہو سکتی ہے۔ استاد نے کلاس میں داخل ہوتے ہی بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی اور کہا کہ تم میں سے کون اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دے۔ ساری کلاس خاموش ہو گئی کیونکہ استاد نے ناممکن بات کہہ دی تھی۔ سب نے کہا ناممکن ہے۔ لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے مٹانا پڑے گا جو ہاتھ لگائے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ استاد نے گہری نظروں سے طلباء کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ایک لمبی لکیر کھینچ دی، جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ اب پہلے والی لکیر چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ استاد نے اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر ہی سے چھوٹا کر دیا۔